بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الدوران بین التخصیص والنسخ۔ آج کی جو بحث ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم پڑھ رہے تھے، ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ مخصص جو ہے وہ تخصیص کبھی جو ہے وہ مطابقہ ہے یعنی، اور کبھی جو ہے وہ مفہوم کے اعتبار سے بھی تخصیص ہوتی ہے۔ یہ ساری بحث ختم ہو گئی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر مان لیجئے، فرض کر لیجئے کہ عام کے بعد سے جو جملہ مخصوصہ آ رہا ہے، جو خاص جملہ آ رہا ہے، اگر اس جملے کے حوالے سے ہمیں شک ہو جائے کہ آیا یہ جملہ مطلب عام کی تخصیص کر رہا ہے یا نہیں بلکہ عام کی نسخ کر رہا ہے، تو ہم کیا اختیار کریں گے؟ تو سب سے پہلے اس سے سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ نسخ کسے کہتے ہیں اور تخصیص کسے کہتے ہیں۔ تخصیص کا جہاں تک مسئلہ یہ تو واضح ہے، دونوں اعتبار سے تخصیص متصل متصل ہے نا، لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ تخصیص جو ہوتی ہے وہ تخصیص باعتبار افراد ہے، تخصیص کا تعلق افراد سے ہوتا ہے، اور نسخ کا جو تعلق ہے وہ ازمان کے اعتبار سے ہوتا ہے، زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں میں فرق یہ ہے تخصیص اور نسخ میں کہ نسخ کا تعلق زمانے سے ہوتا ہے۔ دیکھیے جیسے ہم مشہور مثال ہے کہ ایک زمانے تک لوگ بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اس پر عمل بھی ہوا، پھر اس کے بعد سے یہ حکم آیا کہ نہیں، اب سے جو ہے وہ قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہے، اب وہاں سے اب رخ کا موڑ کر اب لوگ جو ہے کیا ہے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے لگے۔ کیسے کیسے نہیں وہ تخصیص نہیں کہلائے گی، وہ نسخ کہلائے گا۔ نسخ زمانے کا مشہور ہے، مطلب یہ آپ دیکھیے کہ تخصیص کا تعلق آپ چونکہ کیوں ایسا ہوتا ہے، چونکہ دیکھیے آپ ہم نے پڑھا ہے کہ عمومیت کس میں ہوتی ہے؟ عمومیت افراد کے اعتبار سے ہوتی ہے نا۔ ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ جیسے اکرم العلماء، ہم نے کہا کہ علماء کے 100 افراد ہیں، تو یہ اکرام کا جو حکم ہے یہ 100 کے 100 کو شامل ہے، لیکن جہاں کہہ دیا کہ اکرم العلماء ولا تکرم الفساق منہ، یا پھر تخصیص منفصل آپ لے آئے اور اس میں سے 10 افراد جو ایسے ہیں جو فاسق ہیں، ابھی جو حکم اکرام ہے کس پر آئے گا؟ 9 افراد کے اوپر آئے گا۔ ٹھیک ہے، باقی 10 کو یہ مشہور ہے کہ مطلب تخصیص کا تعلق باعتبار افراد ہے، جبکہ اس کا تعلق جو ہے باعتبار زمانے۔ اور اسی جملے کو آپ یاد رکھیے گا تو دیکھیے گا آگے چل کے جب فرق بتائیں گے آپ بات سمجھ آئے گی۔ ایک بات، اس کے بعد دیکھیے 3 چیزیں ہیں، اس کو آپ لکھ لیجئے تو بات جو ہے زیادہ جلدی سمجھ میں آئے گی، اور جلدی جلدی لکھیے گا کہ نہیں یتعین ان یکون الخاص ناسخا، لکھ رہے ہیں یتعین ان یکون الخاص ناسخا، ہاں للعام، جلدی جلدی، یتعین ان یکون الخاص ناسخا للعام ولا يمكن ان يكون مخصصا۔ ان يكون مخصصا وذالک، بڑا جملہ، وذالک فیما اذا صدر الخاص، وذالک فیما اذا صدر الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام، حضور وقت العمل بالعام۔ ٹھیک ہے، اب یہ 1 نمبر ہو گئے، اس میں نمبر 1 یہ پہلا جملہ تھا۔ دوسرا نمبر لکھیے، یعنی یہ پہلی صورت تھی۔ دوسری صورت یتعین ان یکون الخاص، ہاں منسوخا بتوسط العام، ہاں ان یتعین ان یکون الخاص منسوخا بتوسط العام وذالک فیما اذا صدر العام
وذالک فیما اذا صدر العام بعد حضور وقت العمل بالخاص. بعد حضور وقت العمل بالخاص. بالکل پہلی والی صورت کے برعکس ہے. بالخاص، بالخاص. ٹھیک ہے، ہو گیا. تیسرا جملہ لکھیے، یتعین ان یکون الخاص مخصصا للعام. یتعین ان یکون الخاص مخصصا للعام. وذالک فیما اذا صدر الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام. حضور وقت العمل بالعام. او صدر العام قبل حضور وقت العمل بالخاص. قبل حضور وقت العمل بالخاص. ٹھیک ہے، بالخاص. اب سمجھیے تینوں صورتوں کو لکھوا اس لیے دیا تاکہ اگر اس کو جب بھی دیکھیں گے تو بات یاد رہے گی. ہمارا موضوع بحث کیا ہے کہ الدوران بین التخصیص والنص. ٹھیک ہے، کہ آپ مطلب یہ جو صورت ہے یہاں ہو سکتا ہے کہ تخصیص ہو اور ہو سکتا ہے کہ نص ہو. ٹھیک ہے، اب ان دونوں میں سے آپ کس پر حمل کریں گے؟ کوئی ایک ملاک ہونا چاہیے آپ کے پاس، معیار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ تخصیص کہیں اسے یا پھر جو آپ اس کو نسخ کہیں. ٹھیک ہے، فرق کیا ہے ذہن میں رہے یہ بات ہمیشہ کہ نسخ باعتبار زمانہ اور تخصیص باعتبار افراد. اب آئیے کہنے کہ تین صورتیں ہیں. پہلی صورت کیا ہے؟ کہنے پہلی صورت یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے جو بعد میں آ رہا ہے جملہ، یہ متعین ہے. یعنی کیا مطلب؟ معین ہو گیا کہ بس یہ ناسخ ہی ہوگا پہلے والے جملے کے لیے، پہلے والے حکم کے لیے، اور خاص نہیں ہوگا. یعنی تخصیص نہیں کہلائے گا بلکہ ناسخ کہلائے گا. کب؟ کہہ رہے ہیں کہ جب جو جملہ پہلے آیا ہے، جو عام پہلے آیا ہے، اس کے اوپر عمل ہو چکا ہے. جیسے ہاں یہ آپ لکھ چکے ہیں. یہ اس کی مثال کیا ہوگی؟ جیسے آپ نے یہ قبلے والی بات ہے، بیت المقدس سے ایک زمانے تک لوگوں نے نماز پڑھی ہے نا. اس کے بعد حکم آیا کہ اب جو ہے وہ آپ کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے. اب یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ حکم جو ہے وہ تخصیص ہے. وہ جو پہلے حکم آیا تھا عام، اس کے لیے تخصیص ہے. کہ نہیں، جب ایک مدت تک اس پر عمل ہو چکا ہے تو پھر آپ کیسے اس کو تخصیص کہہ سکتے ہیں؟ اگر اس پہ اشکال کیا ہوگا؟ کہہ رہے کیوں تخصیص نہیں ہو سکتا؟ کہا کہ چونکہ یہاں پہ ایک زمانے تک اس پر عمل ہوا ہے. دیکھیے زمانے کا دخل ہے نا. ایک زمانے تک اس حکم کے اوپر عمل کیا جا چکا ہے. اب اگر اس کو آپ تخصیص کہیں گے تو کیا اشکال آئے گا؟ اشکال یہ لازم آئے گا کہ بھائی اشکال یہ ہوگا کہ تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لازم آئے گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب ضرورت تھی اس وقت اس کو جو ہے بیان نہیں کیا گیا. بات واضح ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ہمارے 10 کا ٹائم جو ہے 5:30 بجے ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم 5:15 بجے کہہ دیں کہ آج بھی ہم 6 بجے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بات بنتی ہے، آپ لوگوں نے اوکے کر دیا. لیکن یہی 5:30 بجے کا ٹائم تھا، ہم آپ کو 6 بجے میسج کریں کہ آج 5:30 بجے درس نہیں ہوگا، تو اسے کیا کہلائیں گے؟ یہ کہیں گے تاخیر البیان عن وقت الحاجہ. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب اس وقت آپ کیا، تو یہاں پر کیا کہیں گے؟ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اب آج درس نہیں ہوگا، یا آپ سے معذرت خواہی کر لیں گے کہ ہم میسج نہیں کر سکے، انٹرنیٹ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، یا معذرت خواہی آپ سے کر سکتے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب درس کا ٹائم جو بدل چکا ہے، آپ 6 بجے آئیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو وقت تھا وہ گزر چکا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جب اس طریقے کا ہو کہ جب ایک مدت تک عام کے اوپر عمل کیا جا چکا ہے پہلے والے حکم کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر کوئی جملہ آ رہا ہے تو وہ ناسخ ہوگا، یعنی پہلے والے حکم کے لیے آپ اس کے لیے خاص نہیں کر سکتے.
اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سے ہم رہ چکے تاخیر البیان الوقت الحاجہ، یہ بہت بڑا مطلب اشکال ہے، اور یہ جو ہے لازم آئے گا، اور یہ چیز جو ہے کیا ہے مولائے حکیم کی بنسبت جو ہے وہ کبھی ہے، ہم اور آپ کے میں چلیے بات چل جاتی ہے، لیکن خدا بند عالم کبھی ایسا نہیں کر سکتا. واضح انشاءاللہ. تو یہ پہلی صورت تھی. دوسری صورت ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ یہ تعین ان یکون الخاص منسوخا، کہ خاص جو کیا ہوگا منسوخ ہوگا عام کی وجہ سے. کب؟ یعنی عام ناسخ کہلائے گا اور خاص جو منسوخ. کب؟ اذا صدر العام بعد حضور وقت العمل بالخاص، جب اسی بالکل پہلے صورت کے برعکس ہو گیا، جب خاص کے اوپر ایک مدت تک عمل کیا گیا، اس کے بعد سے جو کیا ہے عام حکم آ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک مدت تک جو ہے ایک مدت تک عمل کیا گیا کہ مثلا مثال کے طور پر علماء عادل کا احترام کیا کسی نے ایک مدت تک، ٹھیک ہے، عادل علماء کا احترام کیا، اس نے فاسقین کا احترام نہیں کیا. پھر اس کے بعد سے جو کیا ہے ایک حکم آیا کہ جس نے کہا کہ نہیں آپ صرف مطلب عادل کا ہی نہیں، بلکہ جہاں تک احترام کی بات ہے تو گرچہ وہ نحوی ہی کیوں نہ ہو، فاسق ہی کیوں نہ ہو، تو آپ اس کا احترام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہے ایک زمانے تک آپ خاص حکم پر عمل کر رہے تھے، پھر اس کے بعد سے جو کیا ہے عام حکم آ گیا. واضح. تو یہاں پہ بھی چونکہ زمانے کا دخل ہے، یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں منسوخ ہوگا اور کس کے لیے؟ خاص کے لیے. ہاں اسی کو بالکل اس کو برعکس کر دینا ہے پہلی صورت کو. اگر لکھیں تو آپ دیکھیے بالکل اس کے برعکس ہو رہا ہے. تیسری صورت کیا ہے کہ خاص جو ہے وہ مخصص ہوگا عام کے لیے. خاص اب دیکھیے اب یہ پہلی والی صورت کے برعکس ہو جائے گا، کیونکہ ہماری بحث کیا ہے خاص ہے یا ناسخ ہے یا تخصیص ہے. ہم نے کہا کہ ناسخ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہو تخصیص ہوگا بعد والا وقت. یہ کب؟ جب قبل حضور وقت العمل ہو. دیکھیے اب یہ کیسے فرض کریں گے؟ یہ اسی مثال کا فرض کر سکتے ہیں. ہمارا اتفاق یہ کہ ہم روزانہ 5:30 بجے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. آج جو ہے دن میں ہم نے 1 بجے میسج کیا یا 12 بجے میسج کیا، بہرحال 5:30 سے پہلے میسج کیا، یا آج ٹھیک ہے کہ آج جو ہم مثال طور پر 6 بجے سے پڑھیں گے. واضح. تو اب تک جو ہمارا اتفاق تھا کہ ہم روزانہ 5:30 بجے پہنچیں گے، یہ جو بعد آج والا جملہ آج کا جو اتفاق ہے کہ 6 بجے پڑھیں گے، یہ ہم اس کے لیے مخصص قرار پائے گا کہ ٹھیک ہے ہم روزانہ 5:30 پڑھتے تھے لیکن آج جو ہم 6 بجے پڑھ لیں گے. کیوں؟ اچھا یہاں پہ تخصیص کیوں ہوگی؟ نص کیوں نہیں ہوگا؟ احسن، تو کیونکہ عمل نہیں ہوا ہے، زمانہ ابھی نہیں گزرا ہے. تو قبل اگر چونکہ زمانہ بھی نہیں آیا ہے لہٰذا قبل العمل ہے، اس وجہ سے یہاں پہ اس کو مخصص قرار دیں گے، ناسخ نہیں. تو سورج سمجھ میں آ گئی. ابھی پورے اس میں جو یہی بات ہے لہٰذا ہم اس کو الگ سے تشریح نہیں کریں گے. بس سمجھ لیجیے کہ یہ جو لکھوا دیا ہے اور اس کی سمجھا دیا، بس سب میں یہی بات ہے. عبارت کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ زیادہ پڑھ سکیں. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیے قبل حضور وقت العمل، اگر عمل نہیں کیا ہے اور قبل حضور وقت العمل ہے تو کہہ رہے ہیں تخصیص ہوگی. بعد حضور وقت العمل ہے تو کہہ رہے ہیں نص قرار پائے گا. ٹھیک. لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر کیا ہوگا مسئلہ دوران ہو جائے گا کہ اب دونوں کی صورت ممکن ہے. تو اب وہاں پر علماء کی کیا دلیلیں ہیں؟ جس کی دلیل قوی ہوگی وہ اپنے اعتبار سے اس پر حمل کرے گا. واضح انشاءاللہ. اب سنیے کہہ رہے ہیں اعلم ان العام والخاص المنفصل يختلف حالهما من جهة العلم بتاریخهما معا او بتاریخ احدهما او الجهل بهما معا. 3 صورتیں کہ جان لیجیے کہ عام اور خاص جو ہے، اچھا عام اور خاص سے منفصل کہا ہے، خاص سے متصل نہیں کہا ہے. چونکہ خاص سے متصل وہ ہے کہ جو کلام ملقا میں موجود ہوتا ہے. سنیے اس کا حال جو کیا ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے ان دونوں کا. ہاں کس اعتبار سے؟ من جہت العلم بتاریخ امام. کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں کی علم کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے معلوم ہوتی ہے کبھی کبھی، کہ مطلب کیا ہے عام کب وارد ہوا ہے، خاص کب وارد ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پہلے عام ہے پھر بعد میں خاص ہے. ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں کہ 1 جنوری کو عام حکم آیا ہے، 5 جنوری کو خاص حکم آیا ہے. تو کون پہلے ہے کون بعد میں ہے تاریخ کے اعتبار سے آپ کو معلوم ہے. اور کبھی کبھی ہوتا ہے کیا دونوں کا علم معلوم ہے، کبھی کبھی نہیں دونوں میں سے کسی ایک کا معلوم ہے. آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ عام 1 جنوری کو آیا ہے لیکن خاص کب آیا ہے نہیں جانتے. 2 صورتیں ہوگی. تیسری صورت کیا ہے کہ اول جہل بہما معا، دونوں میں سے کسی کے
کب دونوں میں سے کون سا حکم کب آیا ہے، آپ کو اصل کوئی حکم تاریخی نہیں معلوم ہے. ٹھیک ہے، 3 صورتیں ہو گئی. دونوں کا علم ہو تاریخ، دونوں میں سے کسی ایک کی تاریخ کا علم ہو، دونوں میں سے کسی کی تاریخ کا علم نہ ہو. فقد يقال في بعض الاحوال بتعيين ان يكون الخاص ناسخا للعام او منسوخا له او مخصصا اياه. یہ تینوں صورتیں وہ ہیں جو آپ لکھ چکے ہیں. تو یہاں پر آپ یہ کہیں گے کہ بعض احوال میں ایسا ہے کہ متعین ہو جائے گا کہ عام جو ہے وہ یکون الخاص کے خاص جو ہے جو بعد میں حکم آیا ہے وہ کیا ہے، وہ ناسخ قرار پائے گا عام کے لیے. یہ کب ہے، لکھ چکے ہیں آپ، ہاں، بعد حضور وقت الاول، یہ ناسخ ہے. او منسوخا له، ٹھیک ہے، یہ کب ہے، بعد حضور وقت العمل بالخاص، تو یہ منسوخ قرار پا جائے گا. اور مخصصا قبل حضور وقت العمل بالعام. وقد يقع الشك في بعض صور تفصیل الحال مفهوم. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ صورتیں وہ تھی، یہ 3 صورتیں جو لکھوائی ہیں یہ صورت تعین کی صورت ہے، بس معین ہو گیا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، شک ہو جاتا ہے، اور یہی ہم کو پڑھنا ہے. اصل بحث ہماری یہی ہے، تعین کا مسئلہ نہیں ہے. ہماری بحث اصل میں یہ ہے کہ جب شک ہو جائے کہ آپ اس کو حمل کریں نص کے اوپر یا تخصیص کے اوپر، تو آپ کو کیا کرنا ہے. نقول کریں ان الخاص والعام من ناحیت تاریخ صدورہما لا یخلو من 5 حالات. کہ تاریخ صدور کے اعتبار سے کہ کب مطلب عام آیا ہے، کب خاص آیا ہے، اگر تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی 5 حالتیں ہو سکتی ہیں. پہلی تاریخ اب سب کے اوپر آپ مطلب وہ لگاتے جائیں گے قلم سے کہ کون مطلب کون 5 حالتیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں. دیکھیں فَإِمَّا أَن يَكُونَ، دیکھیں یہ ضمیر تثنیہ کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب یکون، ہاں خاص والا حاصل تو. فَإِمَّا أَن يَكُونَ معلومہ تاریخ، اس میں کیا ہے معلومین، لیکن اضافت کی وجہ سے نون کو حذف کر دیا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں کیا ہو، تاریخ دونوں کی معلوم. کون سی صورت، یہ پہلی صورت لکھ لیا. دوسری صورت اور مجہولہ تاریخ، دونوں کے تاریخ کا علم نہ ہو، دوسری صورت. او احدہما مجہولا والآخر معلوما، ایک معلوم ہو دوسرا جو کیا ہو مجہول ہو، تیسری صورت. ہذہ ثلاث صور، یہ 3 صورتیں ہو گئی، ٹھیک ہے. ثم المعلوم و تاریخہما، اب کہہ رہے کہ وہ کہ جس کی تاریخ معلوم ہے، ٹھیک ہے. اما ان یعلم تقارنہما عرفا، ٹھیک ہے، او یعلم تقدم العام او یعلم تاخر العام. اب یہ چوتھی صورت کیا ہے کہ دونوں جس میں آپ کو علم ہے دونوں کی تاریخ کا، ان میں سے کون مقدم ہے، آپ کو یہ معلوم ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیے قید لگا رہے ہیں عرفن، عرفن معلوم ہے. دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کبھی کبھی جو اس میں ہوتا ہے تقدم تاخر میں، تقدم تاخر یہ عرفی ہے، اور ایک جو کیا ہے دقی اور عقلی ہے. تو یہاں پر معیار تقدم و تاخر دقی اور عقلی نہیں ہے، ورنہ اگر دقی اور عقلی اعتبار سے دیکھیں تو حتماً ان میں سے کوئی ایک جو کیا ہوگا مقدم اور کوئی ایک جو ہے مؤخر کہلائے گا. سمجھ رہے ہیں، دونوں ایک ساتھ نہیں مطلب صادر ہو سکتے. لیکن عرف میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تقدم و تاخر عرفی کہلاتا ہے. وہ کیا ہے، یعنی کہ گرچہ ان دونوں میں سے کوئی ایک متاخر ہے، لیکن عرف جو ہے وہ ایسی تاخیر کو تاخیر نہیں سمجھتا بلکہ دونوں کو ایک ساتھ سمجھتا ہے. جیسے مثال طور پر کیا ہے کہ مولا نے ایک حکم دیا عام حکم، پھر کچھ ہی دیر کے بعد سے جو ہے وہ الگ سے جملے میں اس کو خاص دے دیا، خاص حکم دیا. تو کہہ رہے کہ گرچہ یہ تقدم و تاخر ہے، لیکن عرف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چونکہ دونوں حکم ایک ہی دن آیا لہٰذا اس کو برابر سمجھتا ہے. اس لیے ہم یہاں پہ دیکھیے قید لگا رہے ہیں عرف کی، ورنہ دقی اعتبار سے دیکھا جائے تو بالکل تقارن ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے. یا تو آپ خاص کو پہلے لائیں گے یا عام کو پہلے لائیں گے. لیکن عرف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو گرچہ تقدم اگر ہے بھی تھوڑا بہت، وہ تسامح کی نظر سے عرف دیکھتی ہے اسے اور اس کو برابر قرار دیتی ہے کہ وہ دونوں ایک ہی ساتھ آئے. واضح نہیں واضح، ٹھیک ہے. تو یہ چوتھی صورت ہے کہ ایو علما تقارنہما عرفن، ٹھیک ہے، چوتھی صورت. 5ویں صورت او یو علم تقدم العام میں او یو علم تاخر العام، یا پھر آپ کو یہ معلوم ہے کہ کون عام مطلب عام مقدم ہے یا پھر عام مؤخر ہے، ٹھیک ہے. دونوں میں سے آپ کو یعنی عام یا تو مقدم ہوگا خاص کے اوپر یا عام مؤخر ہوگا خاص کے اوپر. یہ 5 صورتیں ہیں. فتکون الصور 5. 3 تو آپ کو یاد ہیں، بس 4 چوتھی 5ویں بھی جو ہے انشاءاللہ یاد ہی ہو جائے گی کہ یا تو دونوں. اور یہ کس کی فرع ہے، یہ اس کی فرع ہے کہ جب آپ کو تاریخ کا علم ہے. دیکھیے اسی دونوں صورتوں میں ایو علماء کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ کیا ہے یہ معلومہ تاریخ کی فرع ہے. واضح.
اب سنیے السورۃ الاولی، پہلی صورت کیا ہے؟ کیا ہے؟ اذا کان معلوم تاریخ، کانا یعنی خاص والعام، معلوم یعنی تاریخ، دونوں کی تاریخ معلوم ہے آپ کو، تو کیا ہوگا؟ مال علم بے تقارنہما، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دونوں کیا ہے؟ عرف کے اعتبار سے ایک ہے، ایک ہی ڈیٹ میں وارد ہوئی ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ لَا مَجَالَ لِتَوَهُمِ النَّسْخِ فِيهِمَا، آپ کو حکم بھی بتا دیا، دیکھیے اب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بہت آسان سی بات ہے۔ اب کیا کریں گے؟ بس حکم یاد رکھیے اور صورت یاد رکھیے۔ پہلی صورت کیا ہے کہ دونوں کا آنا جو ہے، دونوں کا آنے کی تاریخ جو آپ کو معلوم ہے، اور عرف کے اعتبار سے دونوں جو کیا ایک ہی ڈیٹ میں آئی ہیں، تو کیا کریں گے وہاں پہ؟ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر نسخ نہیں ہوگا بلکہ تخصیص ہوگی۔ اچھا اب یہاں پر سوال دیکھیے، اس کا جواب مصنف نہیں دیا ہے، لیکن آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ نسخ ہوگی اور نسخ جو نہیں ہوگی، اس میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تخصیص ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نسخ وہاں ہوتا ہے جہاں پہ زمانہ ہو، ایک مدت تک اس پر عمل ہوا ہو، یہاں تو اصل کوئی زمانہ نہیں۔ جی واضح؟ تو اس کو اگر آپ ابھی لکھ لیں گے تو بھولیں گے نہیں۔ مثال اس کی لے لیجئے، مثال اکرم العلماء، مولا نے کہا، پھر اس کے بعد سے کیا کہا؟ ثم قال بعد ساعة لا تکرم الفساق منهم، تو کہہ رہے گرچہ ایک گھنٹے کا فرق ہے لیکن عرف جو ہے اس ایک گھنٹے کے فرق کو کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ واضح؟ تو یہاں پر کہیں کہ یہ لا تکرم الفساق، یہ تکریم العلماء کے لیے ناسخ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ متخصص ہے، مخصص ہے۔ واضح انشاءاللہ؟ ہاں عرفن لگانا ہوگا آپ کو، چونکہ بدقت عقلی تو بہرحال تقدم و تاخیر ہے ہی، اکریم العلماء مقدم ہے لا تکرم الفساق کے اوپر، لیکن عرف جو ہے اس کو مسامحت کی وجہ سے۔ دیکھیے اس والے جملے میں بھی عرفن کا قید استعمال کیا گیا۔ واضح انشاءاللہ؟ اب آئیے دوسری صورت، الصورۃ الثانیہ اذا کان یعنی الخاص والعام معلومہ تاریخ مع تقدم العام۔ دیکھ لیجیے تاریخ دونوں کی معلوم ہے، لیکن ہاں کیا معلوم ہے؟ اس کا ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہے کہ دونوں ایک ساتھ نہیں آئے ہیں، تقارن نہیں ان کے اندر، بلکہ عام مقدم ہے خاص کو۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی خاص مؤخر ہے اور عام مقدم ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں فہذہ علی صورتین، تو اس کی جب آپ کو دونوں کا علم ہو اور یہ بھی علم ہو کہ عام مقدم ہے خاص کے اوپر، تو اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ کہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ ان یکون ورود الخاص قبل العمل بالعام، کہ خاص کا جو وارد ہونا ہے یہ کیا ہے؟ عام کے اوپر عمل ہونے سے پہلے ہے۔ ٹھیک ہے، اب تک ہم پڑھتے 5:30 بجے، 4 بجے میں تو میسج آیا، تو کیا ہوگا؟ وظاہر انہ لا اشکال حینئذ فی حمل التخصیص بغیر، تو کہ چونکہ اب تک عمل ہی نہیں ہوا ہے عام کے اوپر، تو ظاہر یہ ہے کہ آپ کیا کریں، یہاں پر خاص معنی اس کو نصب نہ کہنا۔ کیوں؟ حینئذ حمل التخصیص بغیر کلام، یہاں پہ کوئی بغیر کلام نہیں، بغیر خلاف، کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کہیں گے یہاں پہ تخصیص ہے۔ اچھا اب اس کی دلیل کیا ہے؟ یہاں پہ سوال کہ بھائی آپ اس کو نسخ کیوں نہیں کہہ رہے، تخصیص کیوں نہیں کہہ رہے؟ کہہ رہے کہ اما لان النسخ لا يكون قبل وقت العمل بالمنسوخ كما قيل، یا تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نسخ جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب عمل کر لیا جائے عام کے اوپر، اور یہاں پر عمل ہی نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے زمانہ ہے ہی نہیں عمل کا، واضح کی بات۔ تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اما لان اولا فیہ التخصیص، یا پھر یہ کہ نہیں نسخ اور تخصیص دونوں ممکن تھے، لیکن اولا جو مطابق احتیاط ہے کہ آپ تخصیص کہیں اس کو، نسخ جو ہے وہ نہ کہیں۔ واضح انشاءاللہ؟ کما سے آتی فی صورت آتی، یہ دوسری صورت آئی ہے کہ ان یکون ورودہ بعد وقت العمل بالعام۔ یہ تھوڑا سا مشکل مسئلہ ہے کہ جو بعد والا جملہ آ رہا ہے، جو خاص آ رہا ہے، یہ عام کے اوپر عمل کرنے کے بعد آ رہا ہے۔ دیکھیے کیا کریں، وَهَذِهِ السُّورَةُ یا اشکل السور، یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو صورت ہے، یہ سب سے مشکل ترین صورت ہے، چونکہ یہاں پہ بڑا اختلاف ہے۔ پہلے والے کا چونکہ جیسے ہی کہا صاف کہہ دے گا سامنے والا کہ بھائی ابھی عمل ہی نہیں ہوا ہے، تو آپ اس کو نسخ کیسے کہہ سکتے ہیں، تخصیص ہوگا۔ لیکن کہ یہ مسئلہ کیا ہے کہ چونکہ عام آیا اور عام کے اوپر عمل بھی ہو گیا، اب وہاں پر احتمال ہے کہ مطلب تخصیص ہو، اور وہاں پر احتمال ہے کہ کیا ہو، نسخ ہو۔ کیا اولا ہے آپ پڑھیے، دیکھیے وہی التی وقع فیہ الکلام فی الان، اور اس میں اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ فی ان الخاص یجب ان یکون ناسخا، کہ یہ جو بعد میں خاص آیا ہے کہ یہ ناسخ ہے، اس یعنی واجب ہے کہ ناسخ کو۔ دیکھیے جملے پہ غور کیجیے گا،
یجب ان یکون ناسخا، واجب ہے کہ ناسخ ہو، یعنی کیا مطلب، یعنی تخصیص کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور یجوز ان یکون مخصصا، یا پھر ایک نہیں بلکہ جائز ہے کہ مخصص ہو. اب جب جو جائز کہنے کا مطلب نہیں، ان کے درمیان احتمال ہے ان کے نزدیک کہ ناسخ بھی ہو سکتا ہے. واضح کی بات، ولو فی بعض الحالات، گرچہ بعض حالتوں میں کیوں نہ، بعض حالتوں میں ناسخ ہو، بعض حالتوں میں مخصص ہو. وما الجواز، جب جائز کہہ رہے ہیں آپ تخصیص کو، تو یتکلم حینئذ فی ان الحمل علی التخصیص هو الاولی او الحمل علی الناس. جب آپ جائز کی بات کہہ رہے ہیں کہ تخصیص کے اوپر حمل کرنا جائز ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ نسخ کا بھی احتمال دے رہے ہیں. تو اب جب نسخ کا احتمال پایا جاتا ہے تو دونوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ ہم تخصیص کہیں بہتر ہے یا پھر نسخ کہیں تو بہتر ہے. واضح انشاءاللہ. اب دیکھیے فالذی یذهب الی وجوب ان یکون الخاص ناسخا فهو ناظر الى ان العام لما ورد وحل وقت العمل به بحسب الفرض فتاخير الخاص عن وقت العمل لو كان مخصصا ومبينا لعموم العام يكون من باب تاخير البيان عن وقت الحاجه. ٹھیک ہے، بس اب یہاں پہ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ عام آیا. اب صورت آپ ایسے تصور کریں، عام آیا اور عام کے اوپر عمل بھی ہو چکا ہے. اب وہاں پر کیا ہے، یہ جو بعد والا حکم ہے، آپ اسے تخصیص کہیں گے یا نسخ کہیں گے؟ ایک بعض علماء نے کہا کہ واجب ہے کہ آپ اس کو نسخ کہیں. ان کی دلیل سنیے، کہہ رہے کہ اگر آپ اس کو نسخ نہیں کہیں گے اور تخصیص کہیں گے تو تخصیص کیا ہوتی ہے؟ تخصیص مبین ہوتی ہے، مفسر ہوتی ہے عام کے لیے. تو اگر آپ اس کو مفسر کہہ رہے ہیں، مبین کہہ رہے ہیں عام کے لیے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لازم ہے. اور یہ چیز مولا حکیم کے لیے قبیح ہے، اور مولا کبھی قبیح افعال کو انجام نہیں دیتا ہے. بس اس بنا پر آپ یہ کہہ دیجیے کہ ٹھیک ہے، گرچہ اب تک عمل ہوتا رہا ہے، اب آج کے بعد سے اس حکم کا عمل نہیں ہوگا. اب آئندہ سے جو نیا حکم دیا جا رہا ہے اس کے اوپر عمل ہوگا. دوبارہ دیکھیے فالذی یذهب الی وجوب، دیکھیے وجوب یعنی یجب ان یکون ناسخا کی دلیل دے رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ خاص جو کیا ناسخ ہو، کیا ہوگا؟ تو وہ اس طرف دیکھتے ہیں فهو ناظر الى ان العام لما ورد وحل وقت العمل، جب عام کا وقت آ گیا اور اس پر عمل بھی ہو چکا ہے، ہم نے فرض یہ کیا ہے، تو فتاخیر الخاص، اب خاص کا مؤخر کرنا وقت عمل سے کیا ہوگا؟ لو کان مخصصا، اگر یہ مخصص کہلائے گا تو کیا ہوگا؟ مخصص ہو، مبین ہو تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ یکون من باب تاخیر البیان عن وقت الحاجہ. جس وقت مکلف کو ضرورت تھی اس وقت مولا نے اسے حکم نہیں دیا. یہ تاخیر میں، جس کی مثال ہم نے دی کہ 5:30 کا ٹائم تھا، 8 بجے میسج کیا کہ 5:30 بجے بس نہیں ہوا، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے. وہ قبیح من الحکیم، یہ چیز قبیح ہے. لأن فیہ اضاعۃ للأحکام، اس لیے کہ اس سے کیا ہے؟ احکام کا ضیاع کرنا لازم آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وَلِمَصَالِحِ الْعِبَادِ بلا مبرر، اور ضیاء مصالح العباد، لوگوں کی مصلحت کو گویا کہ مصلحت پہ عمل نہ کرنا لازم آ رہا ہے، لوگوں کی مصلحت کو ضائع کرنا لازم آ رہا ہے بلا مبرر، اور اس کی کوئی خاص دلیل بھی نہیں ہے. چلیے مصلحت کو آپ ضائع کر سکتے ہیں اگر کوئی دلیل ہو، اگر کوئی مبرر ہو آپ کے پاس. بلا مبرر کسی کی مصلحت کو آپ جو ہے وہ ضائع نہیں کر سکتے. جیسے مثال کے طور پر کیا ہے، 5:30 بجے ٹائم تھا، ٹھیک ہے، ہم 5:30 بجے نہیں، ہم نے میسج بھی نہیں کیا، لیکن اگر اگلے دن آئے ہم نے کہا کہ دیکھیے کل ہم نہیں آ پاتے، ہمارے پاس نیٹ نہیں تھا، میسج نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، ہم کو ایک ایمرجنسی میں ساتھ ڈاکٹر کے یہاں جانا پڑا، تو ہم گھر سے ہم نے ضیاء مصلحت کی کہ آپ مسافر دوسرے سیکنڈ سے یہاں پر آئے، آپ کو کوئی کام تھا، آپ اس وقت کام نہیں کر سکے، لیکن کیا میرے پاس مبرر کیا تھا کہ ہمیں ڈاکٹر کے یہاں جانا پڑا ایمرجنسی میں، تو آپ اس کو قبول کر لیں گے، چلیے مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کل کیا ہے کہ ہم وہیں سوئے رہ جائیں گھر پہ اپنے، ٹھیک ہے، نیٹ ہونے کے باوجود آپ کو میسج نہ کریں، تو پھر کیا ہے، یہ ضیاء مصلحت تو ہے کہ آپ کا کوئی کام وقت پہ نہیں ہو سکا، اور میرے پاس کوئی مبرر بھی اس کے لیے نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے قبیح ہے کہ بلا مبرر، بلا کسی وجہ کے ہم آپ کا درد چھوڑ دیں. لیکن اگر کوئی وجہ ہو تو اس کو بہرحال اس کو قبول کرتے ہیں. واضح بات، وہ ہوا قبول حکیم فوجب ان یکون ناسخ. اس بنا پر کہہ رہے کہ واجب ہے کہ اس صورت میں کیا ہو، آپ ناسخ ہی کہیں، آپ تخصیص نہ کہیں. والعام باق علی عمومہ یجب العمل به الی حین ورود الخاص، اور عام جو ہے وہ اپنے عموم پر باقی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے یہاں تک کہ خاص جو کیا ہے وارد ہو جائے. فیجب الامر ثانیا علی طبق الخاص. تو جب ناسخ کہلائے گا تو اب کیا ہوگا، دیکھیے جب تک خاص نہیں آیا تھا اس وقت تک آپ عام پر عمل کر رہے تھے، اب جب خاص حکم آ گیا ہے تو اب وہ عام والا حکم جو منسوخ ہو گیا، اب تک آپ بیت المقدس سے رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب جب حکم آ گیا تو اب اگر کوئی بیت المقدس رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی نماز باطل ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اب جو حکم آیا ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھیں، اور آپ کو اب خاص اسی کے مطابق عمل کرنا ہے.
واضح؟ ہاں اب آئیے وہ اما من ذهب الى جواز كونه مخصصا. ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیے ہم نے کیا دیکھی، دو صورتیں تھی نا، معلومہ تاریخ و تقدم، اور جو خاص آ رہا ہے بعد وقت العمل. ہم نے کیا کہا تھا؟ دو صورتیں تھیں، واجب ہے کہ ناسخ ہو، جائز ہے کہ مخصص ہو. یہ تو اس کی دلیل ہو گئی ناسخ کی. اب جنہوں نے واجب قرار دیا، جو لوگ جواز مخصص کی دلیل قرار دے رہے ہیں، ان کی کیا دلیل ہے؟ وَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى جَوَازِ كَوْنِهِ مُخَصِّصًا فَلَعَلَّهُ نَاظِرٌ إِلَىٰ أَنَّ الْعَامَ يَجُوزُ أَن يَكُونَ وَارِدًا لِبَيَانِ حُکْمِ ظاہر. ہاں ابھی تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے حکم ظاہری اور حکم واقعی آپ کو معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ ہاں حکم واقعی وہ ہے کہ جو لوح محفوظ پر، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو جس چیز پر بھی عمل کرتے ہیں، جیسے وجوب نماز، کسی بھی چیز کی غربت، کہہ رہے کہ احکام جو ہے وہ کیا ہے، لوح محفوظ پر لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حکم واقعی جو واقعی میں لکھا ہوا ہے اسی کو درک کرنا، اسے حکم واقعی کہتے ہیں. نبی نے، امام نے ہمیں بتا دیا، ڈائریکٹ ہم نے امام سے سن لیا، تو حکم واقعی کا ہوتا ہے. لیکن کبھی ہوتا ہے حکم ظاہری ہوتا ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے مثال کے طور پر کہ ہمارا کیا وظیفہ ہے، ہم نے اسارت کو جاری کر کے جو کوئی حکم کا استنتاج کیا، نتیجہ نکالا، تو یہ کیا ہے، یہ ہمارا حکم ظاہری ہے. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے یا حلال ہے. ہم نے کہا کہ اب کوئی اس کی دلیل ہمیں روایت حدیث میں نہیں ملی، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پینا جائز ہے. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک چیز حرام ہے. تو یہ حکم ظاہری، حکم ظاہری میں خلاف واقع ہونا ممکن ہے. واضح؟ تو کہہ رہے کہ یہ جو مخصص کو کہہ رہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والا حکم جو ہے وہ مخصص ہو، جائز ہے کہ مخصص ہو. کہہ رہے کہ یہاں پر وہ عام کو اس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ عام حکم واقعی کے بیان کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ حکم ظاہری کو بیان کرنے کے لیے آیا تھا. ٹھیک ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں واجب ہے کہ مخصص جو ہے وہ جو بعد میں آنے والا حکم ہے وہ ناسخ ہو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عام جو ہے وہ حکم واقعی کو بیان کرنے کے لیے. بس یہ تھوڑا سا ملاک کا فرق ہے. جو جواز تخصیص کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ عام حکم ظاہری کو بیان کر رہا ہے. جو وجوب نسخ کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ عام جو ہے وہ نسخ کو بیان کرنے، حکم واقعی کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے. اب دیکھیے وہ اما من ذهب الى جواز كونه مخصصا، جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو بعد والا حکم ہے، جو مخصص ہے وہ کیا ہو، مخصص کا قرار پائے، جو بعد میں والا حکم ہے یہ وہ کیا ہے، فلعلہ ناظر، انہوں نے یہ دیکھا ہو کہ ان العام یجوز ان یکون واردا لبیان حکم ظاہری وصوری، کہ عام سے جو کیا ہے ایک حکم ظاہری سمجھ میں آ رہا ہے، ایک صورتی حکم سمجھ میں آ رہا ہے، حکم کی صورت سمجھ میں آ رہی ہے، واقع نہیں. کیوں؟ لمصلحت، کسی ایک مصلحت کی بنا پر اقتضت کے اہتمام حکم واقعی، اور ایک ایسی مصلحت تھی کہ جس میں کیا ہے حکم واقعی کو چھپا لیا گیا. امام کو معلوم تھا کہ وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام نے حکم دیا اپنے چاہنے والے کو کہ تم وضو جو سنی طریقے سے کرو. سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ حکم واقعی معلوم ہے، لیکن پھر بھی حکم دے رہے ہیں کہ آپ سنی طریقہ جو ہے اس پہ، چونکہ کیوں اب یہاں پہ مصلحت کیا ہے، ان کی جان کو بچانا، دشمنوں کے شر سے ان کو محفوظ رکھنا. ولو مصلحت تقیہ، دیکھیے گرچہ یہ مصلحت تقیہ ہی کیوں نہ ہو، تو وہاں پہ تقیتن ہے کہ نہیں. اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے کہیں پر تو آپ چاہیں تو تقیتن جو ہے وہ ایسے عمل کو انجام دے سکتے ہیں کہ جو خلاف شرع ہے. اور لمصلحت تدرج فی بیان الاحکام، یا پھر یہ کہ نہیں مصلحت ایک اور بھی ہو سکتی ہے، وہ کیا، وہ مصلحت یہ کہ تدرج فی بیان الاحکام، احکام کو بیان کرنے میں، کیونکہ احکام جو کیا ہے تدریجی ہیں، ایک دم سے سارے احکام جو ہے نازل نہیں ہوں گے. پہلے نماز کا حکم آیا، کچھ دنوں بعد پھر روزے کا، اس طریقے سے حج، اس طریقے سے یہ احکام جو تدریجاً ہم پر نازل ہوئے. ہم کما هو المعلوم طریقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بیان احکام شریعہ. احکام شریعہ بیان دیکھیے ہم نے، نبی نے پہلے نماز کو حکم دیا، پھر کچھ سالوں بعد جو ہے کیا روزے کا حکم آیا، اس طریقے سے تدریج کے ساتھ جو ہے وہ احکامات نازل ہوئے. ما ان الحکم الواقعی التابع للمسائل الواقعیہ الثابتة للاشیاء بعناوین الاولیہ انما هو على طبق الخاص. تو دیکھیے جبکہ حکم واقعی کیا ہے، دیکھیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر حکم واقعی کو دیکھا جائے کہ جو لوح محفوظ میں موجود ہے وہ خاص کے اندر موجود ہے، وہ خاص میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو عام حکم دیا جا رہا ہے. تو عام حکم کیوں دیا جا رہا ہے، عام حکم جو کیا ہے صورتاً دیا جا رہا ہے، حکم ظاہری کو بیان کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے. واضح؟ تو
تو اصل جو حکم ہے وہ کون بیان کرے گا؟ وہ خاص کے ذریعے سے بیان ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ بعد میں نازل ہوگا۔ لیکن پہلے جو حکم عام کے ذریعے سے آپ کو دیا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ حکم ظاہری ہے۔ فیکون مبین للعام مخصص، تو یہ جو بعد میں حکم خاص آ رہا ہے اور اپنے اندر حکم واقعی کو سمیٹے ہوئے، یہ کیا ہوگا؟ یہ مبین ہوگا عام کے لیے اور مخصص ہوگا عام کے لیے۔ وَأَمَّا الْحُكْمُ الْعَامُ الَّذِي ثَبَتَ أَوَّلًا ظَاهِرًا، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو حکم عام میں جو حکم آیا جاتا تھا وہ کیا ہے؟ وہ حکم ظاہری تھا، صورتی تھا۔ ان کان قد ارتفع وانتهى مدعو فانه انما ارتفع لارتفاع۔ اب یہاں پر ایک اشکال گویا کہ اشکال مقدر کا جواب دے رہے ہیں، اشکال مقدر کا جواب دے رہے ہیں۔ اب تک ہم نے کیا پڑھا؟ اب تک ہم نے یہ پڑھا کہ جن لوگوں نے جواز تخصیص کو کے قائل ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو عام آیا ہے وہ حکم ظاہر کو بیان کر رہا ہے، واقعی حکم خاص میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اشکال ہو رہا ہے کہ بھائی ہم نے فرض کیا کیا ہے؟ ہم نے تو فرض یہ کیا ہے کہ عام کے اوپر ایک مدت تک عمل کیا جا چکا ہے، اور یہ تو زمانے کا مسئلہ ہے، اور زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ نسخ ہوتی ہے۔ یہ جو اشکال ہے اس کا جواب دے رہے ہیں کہ گرچہ حکم خاص کے آنے کے بعد عام کے اوپر عمل کرنے کا جو حکم تھا وہ اب ختم ہو جائے گا، واضح؟ تو یہاں پر مدت ہے، اب یہاں پر جواب دے رہی اسی مسئلے کا کہ دیکھیے یہ مدت کی انتہا تو یہاں پر ہو رہی ہے، مدت ختم ہو رہی ہے۔ اب آپ جب خاص آ گیا تب آپ عام کے اوپر عمل نہیں کریں گے، لیکن یہ کیوں ہے؟ یعنی کہ چونکہ اصلاً موضوع عام جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، عام کا موضوع ختم ہو گیا ہے، نہ یہ کہ عام موضوعاً باقی ہے اور آپ خاص کے اوپر عمل کریں، نہیں، اصلاً موضوعاً عام ہی ختم۔ جیسے مثال طور پر آپ کا کیا کہا گیا؟ کیا ان رزقت ولدا فافتنہ ہو، اگر تمہیں لڑکا ہو تو تم اس کا ختنہ کرو، ٹھیک ہے، بچہ پیدا ہوا اور ہوتے ہی اس کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ جو ان رزقت ولدا فافتنہ ہو یہ آپ کے اوپر حکم نہیں آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ موضوع ہی جو اصل میں ختم ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عام کے عمل کرنا یہ ختم ہو رہا ہے، کیوں؟ لیکن کس وجہ سے؟ اس وجہ سے نہیں عام باقی ہے اور خاص کے آنے سے وہ ختم ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ اس وجہ سے ختم ہو رہا ہے کہ چونکہ موضوعاً عام ہی جو کیا ہے منتفی ہو جا رہا ہے، جیسا کہ نزول کا ولدن مقصد ہے۔ دیکھیے وَأَمَّا الْحُكْمُ الْعَامُ الَّذِي ثَبَتَ أَوَّلًا ظَاهِرًا وَصُورَةً، وہ جو حکم عام کہ جس کے اندر جو ہے حکم ظاہری اور صورتی موجود ہے، کہہ رہے کہ ان کان قد ارتفع، وہ گرچہ مرتفع ہو جائے گا، یعنی اب آپ حکم ظاہری کے مطابق عمل نہیں کریں گے، اس کی مدت وانتهى اس کی مدت ختم ہو رہی ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنَّهُ إِنَّمَا ارْتَفَعَ لِارْتِفَاعِ مَوْضُوعِهِ، یہاں پر وہ جو ارتفاع ہو رہا ہے یہ موضوع کے مرتفع ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اصلاً عام باقی ہی نہیں رہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَيْسَ هُوَ مِن بَابِ النَّسْخِ، یہ جو کیا ہے نسخ کے اعتبار سے نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کہیں کہ یہاں پر نسخ ہو رہا ہے، واضح انشاءاللہ۔ اب سنیے وَإِذَا جَازَ أَن يَكُونَ الْعَامُ، خیر اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل بہرحال جتنا بھی وقت ہو کل اسے انشاءاللہ ضرور ختم کریں گے۔